نہ سنبھالنا چاہوں تو درخواستیں نامکمل ہیں، جس کی وجہ سے میں اس چیز کی نہ ساتھیوں کے سامنے چھوڑنا کچھ نامکمل ہوا ہے، نامکملی کی وجہ سے اپلیکیشن 2021 صدر حسنین صاحب مشاورت نال مرتضیٰ طاہر صاحب جنرل سیکرٹری نے بہت خوشی کا مقام ہے، بہت اچھی بات ہے. باقی ہوتے ہیں باہر انسان انتخابات کے موقع پر تمام مہمانوں کو آمد پر محنت کی عطا کرنے سے شامل کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سالانہ انتخابات کا موقع تھا، لیکن اللہ کی طرف سے انتخابات کا مطلب شروع سے طے پا گیا اور ووٹنگ کے بجائے باہمی رضامندی سے معاملات حل ہو چکے ہیں. میں اس کے اناؤنسمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے مرتضیٰ صاحب آپ سے اللہ آپ تشریف لائیں اور اسمبلی صاحب سے منتظر ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں. اب بنا کسی تمہید کے وقت ہے کہ اپنا میں الیکشن کمشنر صاحب راج جہانگیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہدایت کا اعلان کریں. میں تمام آنے والے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری انتخابات کے موقع پر یہاں تشریف لائے. میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں. آزاد پریس کلب کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی تھی. آج پہلا موقع تھا کہ الیکشن کا ماحول تھا، 2 پینل تیار تھے بالکل الیکشن لڑنے کے لیے. ایک پینل نے علاج گروپ کا نام دیا ہوا تھا، دوسرے نے آزاد گروپ. میرے پاس تمام ووٹوں کے لیے 10 درخواستیں جمع ہوئی. 10 میں سے 3 قواعد نامکمل ہونے پر ان کو کینسل کر دیا گیا. وہ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ لوازمات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو میں بتانا پسند نہیں کرتا. اس کے علاوہ اللہ گروپ میں محمد مرتضیٰ طاہر صاحب صدارتی امیدوار تھے. آزاد گروپ میں حسنین ادریس صاحب صدارتی امیدوار تھے. دونوں نے اپنے طور پر میرے خیال میں اسمبلی سے یہ الیکشن سخت تھا، چونکہ میں 4-5 دن سے دیکھ رہا تھا کہ کبھی ایک کو منانا کبھی دوسرا روکنا، ان کی کوششیں کاوشیں جاری تھیں. تو الحمدللہ اس سے قبل ہمارے آزاد پریس کلب کے الیکشن نہیں ہوا تھا، سلیکشن ہوا کرتی تھی. تو یہ مرحلہ بھی آج بھی میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکشن میں آج پھر ہمارا آزاد پریس کلب نہیں گیا. باہمی مشاورت سے عہدوں کی تقسیم ہو گئی ہے. میں جو باہمی مشاورت سے آج تقسیم ہوئی ہے ان کو 2 دن اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد باقی عہدوں کا بھی آج ہی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. محمد مرتضیٰ طاہر صاحب نے حسنین ادریس صاحب کو 2021 کے لیے صدر منتخب کرتے ہوئے وڈرا ہو گئے. صاحب نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اچھی روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے محمد مرتضیٰ طاہر کو 2021 کے لیے جنرل سیکرٹری منتخب کیا. باقی عہدیداران دونوں پینل میں سے جو ان کی باہمی مشاورت سے جن ساتھیوں نے ان دونوں پینل کا ساتھ دیا، انہوں نے ان دونوں شخصیات نے مجھے وہ نام دیے ہیں، وہ بھی میں عہدے آج ہی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. حسنین صاحب کے پینل سے سینئر نائب صدر کیسر عزیز صاحب 2021 کے لیے منتخب ہوئے. حسنین صاحب کے پینل سے سیکرٹری نشر و اشاعت چودھری وقاص صاحب وہ بھی 2021 کے لیے منتخب ہوئے. حسنین ادریس صاحب کے پینل سے سیکرٹری مالیات عبدالرشید گوری صاحب وہ بھی منتخب ہوئے. محمد مرتضیٰ طاہر صاحب نے میرے خیال میں جو یہ میں لسٹ پا رہا ہوں کہ ایک ہی عہدہ دیا ہے کہ حسنین صاحب کو پورے سال کے لیے پورا کام کرنے کا موقع دیا ہے، چونکہ انہوں نے اپنی ٹیم تشکیل دی ہے. محمد مرتضیٰ طاہر صاحب نے خود تو جنرل سیکرٹری کے لیے قبول کیا، لیکن انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے اسیب رسول صاحب کو اپنے پینل میں سے میں دونوں احباب کا دل کی امید کے رہنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راجہ غضنفر صاحب کی اس میں نام ہو تو اچھا نہیں ہے،
कोशिश काविश थी कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए। उन्होंने भी हसनैन नदवी साहब का इनाम दिया था कि डिजर्विंग यही है और इनको इस 2021 का सदर होना चाहिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने पैनल के लिए भरपूर जदोजहद की। इस अनाउंस के साथ मैं सबसे इजाज़त चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ आज़ाद प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान से कि नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी को मंतखब होने पर उनको माला पहनाएँ ताकि ये रवायत जो शुरू से चली आ रही है वो बरकरार है। मैं हसनैन नदवी साहब और मुर्तज़ा फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर पहले माला हैं वो भाई उन्हें बार बार भाई नहीं है हैं हैं चंगा हो गया अगर साहब इनको शहजाद साहब ऐसा ना ही जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसा दरमियान का नहीं सुन रहे इधर आई तुम्हारी जाओ ना तुम्हारी ठीक अपने पैनल ने बंदे ही पाए Hadi ya da şirasa mı? Spone foto. Fabrika kasım. बनी गई बनी सबर साहब एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगा। यहाँ से तशरीफ ले विकास साहब से वो भी तशरीफ ले सेक्रेटरी मालियात प्रधानपुर से डॉक्टर रशीद गोरी साहब से भी Avukatski bak. वो भी स्टेज पर To mi se zato. तमाम साथियों के लिए नेक शुभकामनाएं मेरे उनके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज़ाद प्रेस क्लब के लिए वो दिन रात कोशिश रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
سیکرٹری صاحب اور باقی تمام اداران کو ایک بار پیش کرتا ہوں اور اس کو میں ظاہر کرتا ہوں کہ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے علاقائی مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور اعلیٰ صنعتی نظام کو یہ چیز کریں گے. اب میں ادارے کرنے کے لیے باقی ساتھیوں میں شعور بھی آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آ کر ہم نے اتفاق کیا. جو میرے سینئر ساتھی تھے ان کی بھی مشاورت جو ہوئی ہے تو اس میں سب نے یہ رائے کی کہ آپ حسنین کو موقع دیا جائے. حسنین بھی ماشاء اللہ اچھے پڑھے لکھے ہیں تو اس سے پہلے بھی ماشاء اللہ یہ جو سواب فاؤنڈیشن کے بانی صدر ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے ماشاء اللہ اچھا کام کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج پریس کلب میں یہ بہتر سے بہتر کام کریں گے اور اس کو مجھ سے زیادہ بہتر کی طرف آج پریس کلب کو لائے. تو ہماری مشاورت کے ساتھ جو ہماری پارٹی ہوئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور آزاد پریس کلب کو دن دگنی رات چگنی ترقی انشاءاللہ ہوگی. تو میں تمام ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں اور میں حسنین بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو نیک دعائیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ سال بہتر انداز میں ہماری جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری اس مختصر تقریر میں آمد پر میں تمام مہمانوں کا فضل فردن کہتا کہ ریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوص بلاک سے ہمارے دوست حسنین صاحب کے خاندان کے دوست ان کے افراد باقی آپ چودھری عبد الرحمان پیر صاحب سب امیدوار اسمبلی جتنے بھی احباب شریک ہوئے ہیں سب کا اپنی طرف سے آزاد کے تمام اراکین کی طرف سے دل کی تھا کہ ریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ سب کی تعلیم کی گونج میں نومنتخب صدر حسنین عدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی رسولہ الکریم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں آج یہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام تمامی احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اس کے بعد میں اپنے پریس کلب کے صحافی احباب ہمارے ساتھی تمامی احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے سرو کرنے کا موقع دیا. بالخصوص میں اپنے پیارے بھائی محمد مرتضیٰ طارق کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلا سکیں. اس کے بعد بتانا یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری حلفبرداری تقریب بھی ہوگی اس میں انشاءاللہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب دیں گے کہ جتنا بھی اس میں ہم نے کرنا کیا وہ سارا انشاءاللہ اپنی حلفبرداری تقریب میں اندر تفصیل سے بیان کریں گے. مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک دنیا میں دو ہی قوم ہیں, تیسری کوئی قوم نہیں ہے. ایک ظالم ہے, دوسری مظلوم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو صحافت کا حقیقی معنوں میں جو حق ہے, کردار بنتا ہے, وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی آواز بنے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس سے قبل بھی آزاد پریس کلب کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ ہمارا مقصد خدمت ہے, ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا خدمت کے لیے, تو اس کے لیے جہاں پہ ہم عملی طور پہ لوگوں کو سواب فاؤنڈیشن کی صورت میں ان تک سہولیات کو پہنچا رہے ہیں, وہیں پہ کچھ معاملات مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ایک آواز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب عملی طور پہ اس طرح بھی کام کریں گے اور ایمان بالا تک پہنچانے کا جو ایک طریقہ ہے اپنے لوگوں کے مسائل کو, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ظاہر رکھیں گے اور بھرپور ہم غریب کی آواز بنیں گے, مظلوم کی آواز بنیں گے. کس چیز کے ساتھ انشاءاللہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جسے یہاں پہ صحافت کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کی مدد کے لیے. تو اپنے روایات کو برقرار ہی رکھا جائے گا انشاءاللہ. مزید میں میں تمام احباب کا دوبارہ سے مشکور ہوں. یہاں پہ میں ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے یوٹیوب سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہ بھی صحافی احباب ہیں, ان کا بھی مشکور ہوں. تو یہاں پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی جو بھی لوگ آئے تمام احباب کا مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے استقامت عطا فرمائے
اور آپ سب کی دعائیں اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت معنی کی ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ادا کرتا ہوں اور اس خصوصی تقریب کے باضابطہ خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. تمام افواج کو اطلاع کرتی ہے بہت شکریہ. دعوت کا کام کیا گیا ہے. وہ لوگ آ جائیں گے.
تمام احباب کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اپنی فرصت میں وقت نکالا اور ہمیں خوش آمدید کیا. بالخصوص میں اپنے ماموں عابد حسین چودھری صاحب کا جنہوں نے میرے ذات میں یہ ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا. تو تمام ہی احباب کا میں مشکور ہوں. جو صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ صدائے چنار ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. یہ اسلام آباد سے تشریف لائے اور میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آزاد پریس کلب چک سواری کی جو ہمارے ساتھی دوست اپنا حسنین صاحب صدر جنرل سیکرٹری اور سینئر صاحب میرے دوست جہانگیر صاحب جو تشریف فرما ہیں اور عوام علاقہ چک سواری پلاک اور حسنین کے والد محترم عزیز صاحب آپ کو اور ان کے جو آپ کے یہاں کے جو سیاسی زمبا سماجی ورکر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جو عزیز کے ماموں ہیں سب کو. اصل میں یہ جو نوجوان لوگ ہیں یہ جو آزاد پریس کلب چک سواری ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے حسنین میرے اخبار کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, میں اس میں بھی اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ اطاری صاحب یہ جو ورکر لوگ ہیں محنتی لوگ ہیں وہ کل جہانگیر صاحب کی میرے خیال میں ان کو سرپرستی بھی حاصل ہے جن کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. تو چک سواری کے اندر جو صحافت ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شفیع رشید صاحب ان کا صحافت میں بڑا نام تھا, 40 سالہ صحافت کا ان کا دور ہے. تو ان کے بیٹے اسرار صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, میں نے ان سے اظہار تعزیت کیا ہے. اسرار جو ہے وہ بھی ہمارے اخبار کے ساتھ کام کرتا رہا. تو یہ چک سواری پلاک اور ٹانگری شریف فیض پور شریف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے تو قبلہ حضرت پیر صاحب جو ہے پیر محمد فاضل صاحب, قبلہ پیر حضرت محمد حیات صاحب اور حافظ محمد علی صاحب, پھر قبلہ حضرت پیر عتیق الرحمن فیض پوری صاحب, یہ ان سب لوگوں کا فیض ہے. اور یہ جو پوری دھرتی ہے چک سواری کی یا ڈڈیال کی یا کوٹلی کی یا آزاد کشمیر بھر کی, یہاں پہ اولیاء کرام کا فیض ہے. تو یہ اسی سلسلے کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے ٹانگری شریف کا جو آستانہ ہے وہ اس علاقے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. صحافت کے حوالے سے یہاں پہ چک سواری کے سینئر صحافی موجود ہیں. یہاں کے چک سواری کے صحافیوں نے اپنے بساط کے مطابق صحافتی فیلڈ میں اپنا نام کمایا ہے. اب نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, جس طرح یہ آزاد پریس کلب ہے. لیکن میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں صحافیوں کے لیے, ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر بھر کی تمام صحافی برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کے تحریک آزادی کشمیر اور جو ہمارے دیگر کشمیر کے ایشو ہیں اور بالخصوص یہ جو آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے جو ہمارے سیاسی اور سماجی مسائل ہیں, ان میں ہمیں یونٹی دکھا کے متحد ہو کر ہی ہم اپنے مسائل اجاگر بھی کر سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں. تو میں بار دیگر حسنین ادریس اور یہ صدر بنے ہیں اور جنرل سیکرٹری مرتضیٰ اطاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بات پیش کرتا ہوں اور انہیں پیغام بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یلو جرنلزم کا یعنی زرد صحافت کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے اور پازیٹیو صحافت جو ہے مثبت صحافت کو آپ لوگوں نے فروغ دینا ہے. اور اس علاقے کے لیے چک سواری کے لیے پلاک کے لیے آپ نے اپنی خدمات سر انجام دینی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہاں پہ اس پوری ٹیم کو ویلکم کیا ہے, مجھے بھی ویلکم کیا ہے. اور یہ میں توقع رکھتا ہوں آپ سب سے اور آزاد پریس کلب کی پوری ٹیم سے اور چک سواری کے تمام صحافی کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو گئے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ 2-3 پریس کلب ہیں, لیکن کوئی آدھی بات نہیں ہے. بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, چھوٹے موٹے معاملات لگے رہتے ہیں. جب تک چک سواری کی صحافی برادری ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کر آگے نہیں چلے گی, اس وقت تک جو چک سواری کے سیاسی یا سماجی مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہوں گے. تو میں بار دیگر آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو نوجوان ٹیم ہے حسنین ادریس اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.